کہ ہم امام احمد رضا مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کو تو ہم نے پڑھا نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھیں گے تبھی کچھ حاصل ہوگا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، ایک مٹھائی کا ڈبہ لایا اور اس نے کہا کہ حضور میں آپ کے پاس حاضری کے لیے آیا ہوں۔ تو امام احمد رضا نے کہا اگر کوئی اور حاجت تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں حضور کوئی اور حاجت نہیں ہے۔ کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے ڈبہ پیش کیا۔ جب ڈبہ پیش کیا امام احمد رضا کو تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ نہیں میں تحفہ نہیں لیتا۔ اس نے زیادہ اصرار کیا کہ حضور آپ رکھ لیجئے، میں بڑی خوشی سے اس کو لایا ہوں کہ حضور اس کو قبول کر لیں۔ زیادہ اصرار کیا اس نے تو امام احمد رضا نے اس کو بلایا اور کہا کہ اس کو گھر کے اندر رکھ آؤ۔ جب وہ بچہ گھر کے اندر رکھ آیا تو اس کے بعد وہ مرید جب چلنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ حضور ایک عرضی اور ہے کہ بتاؤ عرضی پیش کروں۔ کہا کہ حضور میں تعویذ کے لیے بھی آیا ہوا تھا۔ کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کوئی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو، کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے، آپ نے پہلے منع کر دیا، لیکن اب کیا اس مٹھائی کو قبول کر لیا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے تعویذ کی؟ تو امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اس پر لکھنے کے بعد آپ نے اس کے ہاتھ میں تعویذ دیا، اور تعویذ دینے کے بعد میں اس بچے کو بلایا، کہا کہ وہ میٹھے کا ڈبہ لاؤ۔ لانے کے بعد مرید کے پاس دیا اور پھر نماز کا وقت قریب تھا۔ آپ نے کہا کہ میں یہ کام کرتا نہیں ہوں تعویذ کا، لیکن میں کس لیے کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں؟ میں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کرتا ہوں یہ کام، بلکہ میرا مقصد اور پیشہ نہیں ہے کہ میں تعویذ بنا کر دوں۔ پھر آپ نے وہ ڈبہ لیا اور کہا کہ امام احمد رضا تعویذ کے بدلے قیمت نہیں لیتا، اس ڈبے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ تو یہ امام احمد رضا کی زندگی ہے۔ اگر امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اس کی قیمت کو لیتے، اس ڈبہ کو رکھتے، تو آج مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا حالم کیا ہوتا؟ وہ تو آپ نے لیا نہیں ہے ڈبہ، اس کے باوجود لوگوں نے دکان کھول رکھی ہے تعویذوں کی، دم کی دکان کھول رکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی گھر کے اندر آ جائے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پڑوسی نے دی ہے، لیکن کہا نہیں، پڑوسی سے کیا مطلب ہے ہمارا؟ پڑوسی تو اس چیز کا مالک نہیں ہے کسی کو تکلیف دے سکے، کسی کو پریشانی دے سکے، یہ تو اللہ کے اختیار ہے۔ اور ہماری زبان جب چل پڑتی ہے، بول پڑتی ہے، تو بے اختیاری بات ہماری زبان سے نکلتی ہے، اور ایسی کلمات کے ہم شکار ہو جاتے ہیں جس سے ہمارا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم اپنے رب کے پاس آئیں، دوائی کرنا سنت ہے، ہم دوا کریں، لیکن کوئی ڈاکٹر ہمیں شفا نہیں دے سکتا، صرف اللہ کی ذات کے ہمیں شفا دے۔ فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے جو قرآن مجید کر اندر جو چیزیں نازل فرمائی ہیں وہ تو مومنین کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں، اس کے لیے مومن ان کے لیے جو اس میں رحمت ہے